اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ یبسط الرزق پھیلاتے ہیں رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتے ہیں ویقدر اور تنگ کر دیتے ہیں ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رزق کا زیادہ کرنا یا رزق کا کم کر دینا یعنی رزق کا گھٹانا اور بڑھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک شخص بڑی محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بڑا سیانہ سمجھدار ہے، لوگ اس سے مشورے بھی لیتے ہیں، مشورے بھی دیتا ہے اور لوگوں کو اس کے مشوروں سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی روزی تنگ ہے، تو اس کی روزی کا جو تنگ ہونا ہے اس کا اس کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے علم کے ساتھ، اس کے فن کے ساتھ روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ان پڑھ لوگ ہیں اپنا نام تک لکھنے پر قادر نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی ہے کہ وہ شمار سے باہر ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی تنگ کر دی ہے۔ تو روزی کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر روزی کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا، سمجھ کے ساتھ ہوتا، تو بے وقوف سارے بھوک سے مر جاتے، اس لیے کہ ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کے پاس عقل نہیں ہے تو ان کے پاس روزی بھی نہ ہوتی، وہ تو بھوک سے مر جاتے۔ تو روزی کا تعلق عقل اور شعور کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو پھیلا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اب ان میں سے وہ چاروں بیٹوں کو اس آدمی نے، باپ نے یکساں مواقع فراہم کیے، تعلیم کے، کاروبار کے، معیشت کے، لیکن ان میں سے ایک وہ مالدار ہو جاتا ہے، باقی 3 کو اللہ فقیر رکھ دیتے ہیں۔ 3 کو مالدار کر دیتے ہیں، ایک کو فقیر رکھ دیتے ہیں۔ تو رزق کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ کسی کے قبضہ میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح یوں ہوتا ہے کہ ایک باپ ہے، وہ ساری زندگی وہ گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، فقر و فاقہ میں زندگی گزارتا ہے، تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، وہ جیسے ہی فوت ہوتا ہے اس کی اولاد کو اللہ رزق عطا کر دیتا ہے، وافر رزق دے دیتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی تو اس نے محنت میں، مشقت میں، تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں گزاری، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نصیب کی، اور زندگی کی آخری عمر میں بہاریں دیکھ کر مرتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، اور جیسے ہی وہ جوانی میں قدم رکھا یا بڑھاپے کی طرف، کہولت کی طرف گئے تو فوراً ہی وہ تنگ دستی کی طرف چلے گئے۔ تو زندگی میں یہ جو اتار اور چڑھاؤ ہے رزق کا، یہ اللہ کے قبضہ میں ہے۔ کس وقت اللہ کسی کے رزق کو بڑھا دے، کسی وقت اللہ کسی کے رزق کو کم کر دے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے قبضہ میں نہیں۔
فآت ذی القربى ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک البتہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اس میں کہ سب کچھ جب اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی۔ فآتی، پس آپ عطا کیجئے، ذی القربى، قرابت داروں کو، حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ جس کا جو حق ہے آپ اس کا حق اس کو عطا کیجیے، اس کا حق اس کو دے دیجیے۔ جو قرابت دار کا حق ہے اس کا حق اس کو دے دیں۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی کا حق مار کر آپ اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ کسی کا حق رکھ کے آپ اپنے رزق میں وسعت پیدا نہیں کر سکتے۔ رزق کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کسی کا 1 ایکڑ زمین دبا لوں گا تو وہ اس کی وجہ سے میری زمین بڑھ جائے گی، میری کاشتکاری بڑھ جائے گی، میرے جانوروں کا چارہ نکل آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور فآت ذی القربى حقہ، آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے اس کو پورا دے دیجیے۔ بہنوں کے حصے کھا لیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا عام ہے، اور جب اس کی قباحت اور برائی کو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کا حق نہ ماریں تو پھر کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح معافی نہیں ہے۔ وراثت ایسا حق ہے جو ہر شخص کو جبری ملنا ہے، زبردستی ملے گا اس کو حق اس کا۔ ہاں، معافی کی صورت ایک ہے، وہ یہ کہ سب جتنی بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، سب کو ان کی جائیداد ان کے نام لگوا دی جائے، پھر بہنوں کو، بھائیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پھر بہن کو کہیں کہ جس کے نام لگوانا چاہتی ہے، جس بھائی کو دینا چاہتی ہے، تیری مرضی ہے، ہماری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کون سی بہن کس کے حق نام لگواتی ہے۔ بہنیں شرمندہ ہوتی ہیں کہ کل کو ہم نے بھائیوں کے گھر جانا ہے۔ بھائی کہہ دیتے ہیں اپنی بہن کو کہ ہم تو بہن تیرا حصہ تجھے دے رہے ہیں، لیکن بھابھی اس کو آنکھیں دکھا رہی ہوتی کہ کل ہمارے گھر نہیں آنا تم نے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی قباحتیں ہیں، ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو وہ جہیز میں حصہ دے دیا ہے، تو بیٹے کو کاروبار میں حصہ نہیں دیا؟ بیٹی کو اگر جہیز بنا کر دیا ہے تو اس سے شاید 3 گنا زیادہ آپ نے بیٹے کو کاروبار بنا کر دیا ہے۔ تو فآت ذی القربى حقہ، اس کا حق اس کو دے دیجیے۔ جس نے بہن کا حق رکھا ہے، بھائیوں کا حق رکھا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی وہ دے سکتا ہے، اب اس کا حق اس کو ادا کر دیں۔ یوں بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ حق مارا تھا، زمین ساری بک گئی، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ پہلے حق مار لیا، ساری اکٹھی کی، پھر ایسی ضرورت اللہ نے ڈال دی اس پر کہ اس کا اپنا بھی ساتھ لے کر وہ چلی گئی، تو اس کا جو اس زمین کا جتنا مال پیسہ بنتا ہے، جو قیمت بنتی ہے، وہ قیمت ادا کرنا شروع کر دے۔ یک مشت نہیں دے سکتا، اس کی اقساط بنا لے، قسطیں بنا لے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا حق اس کو دیتا رہے، اور اس کے بعد اپنے دل میں تنگی نہ لائے، اپنے دل میں رنجش نہ لائے کہ بہن کو میں اس کا حق دے رہا ہوں اور وہ مجھ سے لے رہی ہے۔ وہ تو لے رہی ہے، اس کا حق ہے، اس نے لینا ہے۔ یہاں نہیں دو گے تو آخرت میں دو گے، یہ تو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو فآت ذی القربى حقہ۔ اسی طرح چچا زاد بھائیوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کا حق ان کو دیں، پورا حق دوسرے کو دے دیں۔ اب دیکھیں، اب جیسے قربانی کا موقع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، ہم رضامندی سے حق دے رہے ہیں، جتنا بس اندازے سے تول لیتے ہیں، بھئی سب معاف کر دیں ایک دوسرے کو۔ شریعت کہتی ہے ایسے نہیں ہوگا، تول کر
ہر ایک کو برابر برابر حق دیں. اندازے سے گوشت کا تقسیم کرنا بھی شریعت نے جائز نہیں رکھا. ہم تو رضامندی سے دے رہے ہیں, بھی کسی کی طرف کم زیادہ چلا گیا جی معاف کرے. شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا. تول کر پورا حساب رکھ کر اس کو تقسیم کیا جائے. تو شریعت کے معاملات میں اتنی سنجیدگی ہے, اتنی نفاست اور صفائی اور ستھرائی ہے. ایک ایک چیز, ایک ایک پائی جس کے ذمہ پر واجب ہے وہ دوسرے کو ادا کرے, پوری ادا کرے. اسی طرح والمسکین وابن السبیل, محتاجوں کو ان کا حق دے جتنی وسعت اور گنجائش ہو, مسافروں کو ان کا حق دے جتنی وسعت اور گنجائش ہو. محتاجوں سے متعلق آج کل پروفیشنل لوگ بھی ہیں, ان کو دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر ضرورت کے بھیک مانگے, پیسے مانگے, تو گویا کہ وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے. تو ضرورت مند محتاج کو تلاش کر کے اس کو دینا. اور جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ضرورت مند نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کو کہ جن کا یہ بھیک مانگنا کاروبار ہے, ان لوگوں کو مال دینا, پیسے دینا, یہ گناہ کے زمرہ میں بھی آ جائے گا, اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے اس گناہ میں تعاون کر رہے ہیں. اس لیے انتہائی دانش مندی کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ, جانچ پرکھ کے ساتھ محتاجوں کو دیا کریں. اور پھر عموماً رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک میں وہ زکوٰۃ اور فطرانہ جو واجب ہیں وہ مانگنے آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو ضرورت مند نہیں ہوں گے, محتاج نہیں ہوں گے, زکوٰۃ کے اور اس کے مستحق نہیں, فطرانہ وغیرہ کے مستحق نہیں ہوں گے, فدیہ کے, تو اگر ان کو زکوٰۃ ادا کی, فطرانہ دیا, فدیہ دیا, تو یہ زکوٰۃ, فطرانہ اور فدیہ بھی ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کا یہ زکوٰۃ, فطرانہ اور فدیہ یہ ضرورت مند اور محتاج تک پہنچانا ضروری تھا, اور آپ نے بغیر جانچ پرکھ کے ایک آدمی کو دے دیا ہے. آپ یہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں, اگر آپ تھوڑی سی ان کی جانچ پرکھ کریں, ابھی کل پرسوں ہی کا تجربہ ہے, ان کے پلاٹ نکلتے ہیں, ان کے مکانات نکلتے ہیں, کوٹھیاں لی ہوئی ہیں اور کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہیں, اس طرح سے ان کے کاروبار نکلتے ہیں. تو اس لیے فآت ذی القربى حقہ, جس طرح قرابت دار کو اس کا حق دینا چاہیے, والمسکین وابن السبیل, محتاج کو تلاش کر کے اس کو اس کا حق دے, وابن السبیل, مسافر کو اس کا حق دے. مسافر کا حق, مسافر اپنے گھر میں بڑا مالدار ہے, آسائش میں ہے, سہولت میں ہے, لیکن راستے میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اس کا سامان گم ہو گیا, پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے. مسافر کا شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ تک بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بھی مسافر کو دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ گھر میں مالدار ہے, لیکن کوئی ایسی صورت بن گئی کہ وہ اپنے گھر سے پیسے نہیں منگوا سکتا, مال وہ نہیں منگوا سکتا, کرایہ تک اس کے پاس نہیں رہ گیا, آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ اس کو کرایہ دے سکتے ہیں. اگر کسی بیماری میں آ گیا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں. تو فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل, یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ بندوں کے حق ان کو پورے ادا کر دو. ذالک خیر, یہ بہتر ہے, للذین, ان لوگوں کے لیے, یریدون وجہ اللہ, جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا. یہ سارے معاملات کس لیے کرنے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بندے راضی ہوں یا نہ ہوں, جب آپ بہن کو حق دیں گے دوسرے بھائی ناراض ہوں گے کہ تو نے تو اب اس کو دے دیا ہے, اب ہمیں بھی دینا پڑے گا. لیکن
آپ نے کس لیے دیا؟ یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کسی کی ناراضی مول نہ لیں، اللہ کی ناراضی کو دیکھتے ہوئے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ساری دنیا بھی راضی ہو گئی تو آدمی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور اگر ساری دنیا ناراض ہو گئی اور اللہ راضی رہ گئے، اللہ راضی ہو گئے، تو سب کچھ آپ کے قبضہ میں، سب کچھ ہاتھ آ گیا۔ تو اصل رضا اور ناراضگی وہ اللہ کی ہے۔ یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُمْ، اور جو کچھ تم دیتے ہو، مِن رِبا، سود میں سے، لِيَرْبُوَ، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دو چند کر دیا جائے گا۔ دو چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ایک اور جگہ پر اکٹھا بیان فرماتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹا دیتے ہیں اور صدقے کی اللہ پرورش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو سود پر پیسے دیتا ہے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال سے وہ بڑھ کر آئے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ تم جو مال اکٹھا کر رہے ہو سود پر دے کر، تمہارے پاس تو وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھ رہا۔ اور زکوٰۃ دینے سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں مال بڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک بیمار آدمی کا جسم پھول جائے، تو بظاہر تو اس کا جسم بڑھ گیا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ موت کا پیغام ہے اس کے لیے۔ اور اگر اسی بیمار آدمی کا جسم جو پھولا تھا، اس سے اس کو اسہال ہو جائے، کیا آنا شروع ہو جائے، پیچس اس کو لگ جائیں، تو بعض حکیم، بعض ڈاکٹر یہ ادویات کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں کہ اس کو پیچس لگ جائیں، اس کو کیا آ جائے، تاکہ اس کے اندر کا جو غلیظ مادہ ہے وہ نکل جائے۔ تو اس شخص کا جو یعنی اس کو وہ کیا آئی ہے، پیچس لگے ہیں، تو بظاہر تو یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے اندر سے مادے خارج ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے پیام صحت ہے۔ تو مال جو سود کا مال ہے وہ بظاہر تو اس طرح ہے جیسے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح کسی آدمی کا جسم بیماری کی وجہ سے پھولتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ پیام موت ہے۔ تو اللہ کے ہاں سود کا مال نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں زکوٰۃ بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح کہ تم ایک میمنہ کی پرورش کرتے ہو، وہ بکری کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی جس طرح تم پرورش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایک گٹھلی کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے اللہ کے ہاں، زکوٰۃ بڑھتی ہے اللہ کے ہاں، سود کا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اللہ الذی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے رزق دیا، پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل، جو کرے، من ذالکم من شیء،
ان کاموں میں سے کوئی بھی، یعنی کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ذات پاک ہے اور بہت بلند ہے ان سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، ان دونوں کا تو موازنہ آپس میں بنتا ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات تو پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے. اور سوال جو اللہ نے یہاں پر اٹھایا ہے وہ انتہائی قابل فہم ہے کہ جب پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور رزق کی تفصیل جس طرح پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کر دی، رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے لیے کم مقدر کر دے، ساری دنیا کوشش کر لے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتی. اور جس کو اللہ نے وسعت رزق عطا کر دیا ہے، ساری دنیا کوشش کر لے کہ اس کا رزق کم ہو جائے، اس کا رزق کم نہیں کر سکتی. جب پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، موت بھی وہی دے گا اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ بھی دوبارہ وہی کرے گا، تو سارے کے سارے کام تو اس کے ہیں. اس شرکاء نے کیا کیا ہے، یا ان میں سے یہ آپ کے جو شرکاء ہیں یہ کر کیا سکتے ہیں؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے بندے کو سمجھ لینا چاہیے. عقل مندی، دانش مندی اور فہم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے شرکاء سے بیزار ہو جائے اور ایک اللہ کی طرف